ایک بڑی پیاری حدیث میرے سامنے سے گزری، اسی کے اوپر آج بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ تو جب بھی لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو جو اسلام قبول کرتا تھا کسی سینئر صحابی کے سپرد کر کے اس سے اس کی ٹریننگ کرواتے تھے تاکہ وہ دین پہ چل سکے اور دین کو سمجھ سکے۔ تو اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، اور ان کو کہا کہ ان کو پراپر دین کا علم دیں اور ان کو سکھائیں۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آیا دوبارہ۔ تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ وہ شخص کدھر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی اس کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا، کافی دنوں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو کہا کہ آپ کو جب بھی وہ شخص ملے تو اس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ شخص جب اس تک بات پہنچی، صحابہ ملے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں دین سمجھ گیا، آپ نے مجھے جس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کیا تھا تو مجھے دین سمجھ آ گیا اور میں چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے دین سمجھ آ گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ آیت پڑھی تو جس آیت کا ترجمہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس انسان نے بھی ذرا برابر نیکی کی تو وہ قیامت کے دن اس کو پالے گا، یا جس انسان نے ذرا برابر بھی جو ہے بدی کی تو وہ اس کو بھی پالے گا۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ آیت میرے سامنے پڑھی تو مجھے پورا دین سمجھ آ گیا، اور تب سے میں وہ جو میرے اندر ضمیر کی آواز ہے کہ جب بھی میں کوئی خیر کا کام کرتا ہوں تو اس کو دیکھتا ہوں، اسی طرح سے اگر کوئی غلط کام ہے تو اس کے بارے میں بھی میں سوچتا ہوں۔ یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی جو بات ہے نا اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتا، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتا، اور اپنی وہ فطرت کی آواز پہ، اپنی اس ضمیر کی آواز پہ میں چلتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جواب دیا ان کو کہ یہ شخص دین کو سمجھ گیا۔ یعنی کہ اس میں بات جو سمجھنے والی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آیت آپ کے دل میں ایسی اتر جائے کہ آپ کو اللہ کا پورا دین سمجھ آ جائے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا فکرہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، یعنی کہ اپرچونٹیز تمہیں ملتی رہے۔ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے، ہر طرف جو ہے آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں، ڈسٹریکشنز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود طاقت رکھتے ہوئے کہ آپ ایک گناہ کر سکتے تھے اور آپ نے وہ گناہ نہیں کیا تو یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ یعنی کہ بس اپنا محاسبہ بندہ کرتا رہے، اپنا جو ہے وہ جائزہ لیتا رہے تو پورا کا پورا دین آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دین کی ابتدا بے ضرر ہونے سے ہوتی ہے اور انتہا فائدہ بخش ہونے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ حدیث جو ہے میری نظروں سے گزری تو میں نے سوچا کہ آپ تک شیئر کروں، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آج اتنا انفارمیشن کا دور ہے، اتنے لوگ جو ہے ویڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں تک پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ تو کوئی ایک ایسا لمحہ، مبارک لمحہ کہ جس میں کوئی ایک بات آپ کے دل میں اتر گئی اور اس نے آپ کے اندر تبدیلی لے آئی اور آپ کو صحیح راستے پہ چلانا شروع کر دیا، تو اسی سے ہی آپ کا دین کی ابتدا بھی ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو دین مکمل بھی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ ویسے تو دین اسلام مکمل دین ہے، اس میں ہماری تمام سوالوں کے جواب ہیں۔ یاد رہے کہ ہم نے اپنے سوالوں کے جواب ایمان کی روشنی میں لینے ہیں، اور اسلام سے بہتر آپ کو کوئی اور دین نہیں ملے گا جو ہر لحاظ سے آپ کی زندگی کو بھی آسان کرتا ہے اور موت کو بھی آسان کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں میں آسانی لے کے آئے، ہمیں ایسی زندگی دے کہ زندگی بھی آسانی سے گزاریں، اور جب اس زندگی کا خاتمہ ہو
تو ہم خوشی خوشی یہ زندگی چھوڑنے پہ راضی ہوں اور اللہ کے پاس پہنچے۔ بلکہ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے بارے میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، یعنی کہ نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، یعنی کہ یہ لوگ اس یقین میں ہوں گے کہ اللہ نے ہمارے ماضی کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور ہمیں پاک صاف کر دیا ہے، اور مستقبل میں ہم اسی حالت میں اللہ سے ملنے والے ہیں۔ تو جن کا یقین یہ بلٹ ہو جائے تو پھر ان کو کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے، اور سب سے بڑا ڈر کسی بھی ایمان والے کے لیے یہی ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور ایمان کو آج کے جدید دور میں دو ایسی چیزیں ہیں جن سے بہت زیادہ خطرہ ہے، لذت وجود اور مال کی محبت۔ تو روزہ رکھنا، مشقت کرنا، اسی طرح سے خود پہ سختی کرنا، اپنے نفس کے قابو میں نہ آنا، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب ایک انسان اپنے نفس کے قابو میں آ جاتا ہے نا تو وہ ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مال کمانے سے اللہ منع نہیں کرتا، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو نے اگر مال دیا ہے تو اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، جو مال تو نے دیا ہے اس کو میں خوشی خوشی تیری راہ میں لگا دوں، کیونکہ اگر میں نے وہ نہ لگایا تو یہ بھی میرے لیے آزمائش بن جائے گا، اور سب سے بڑا جو نقصان اس کا ہوگا کہ یہ ایمان سے محروم کر دے گا۔ تو اللہ پاک ہمارے